بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک قصہ سناؤں گا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے آپ سے فکر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کی اور یہ مشورہ دیا کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کرنے کی بجائے خورد و نوش کے لیے بھی کچھ کما کر لائیں۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کا مشورہ سن کر فرمایا کہ تم بالکل فکر نہ کرو، میں صبح سے مزدوری پر جاؤں گا اور تمہارے لیے کافی کچھ کما کر لاؤں گا۔ چنانچہ جب دوسرا دن ہوا تو آپ جنگل کی طرف گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے سارا دن اللہ رب العزت کی یاد میں گزار دیا۔ جب شام ہوئی تو گھر آئے، بیوی نے آپ سے مزدوری طلب کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے آج جس کی مزدوری کی ہے اس نے معاوضہ نقد ادا نہیں کیا، لیکن تم بالکل فکر نہ کرو، میں کل لے کر آؤں گا۔ جس کی میں نے مزدوری کی ہے وہ ایسا سخی ہے کہ بغیر مزدوری مانگے بھی دے دیا کرتا ہے۔ چنانچہ جب اگلا دن ہوا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ پھر جنگل میں جا کر سارا دن اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے۔ رات کو جب گھر واپس آئے تو بیوی نے مزدوری کا تقاضا کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم فکر نہ کرو، میں اس سے اکٹھی مزدوری لے لوں گا، کیونکہ مجھے ہر روز اس سے مزدوری طلب کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب میں 10 دنوں کے بعد اس سے مزدوری طلب کروں گا۔ آپ کی بیوی نے یہ جواب سن کر خاموشی اختیار کر لی اور بڑی تنگی کے ساتھ 10 دن گزارے۔ جب 10واں دن بھی گزر گیا اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی طرف واپس چلے جا رہے تھے، دل میں شرمندگی اور بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ سوچ رہے تھے کہ آج 10 دن گزر گئے، میں نے تو اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ 10 دنوں کے بعد مزدوری لے کر ضرور آؤں گا، مگر آج پھر حسب سابق خالی ہاتھ ہی لوٹ کر گھر جا رہا ہوں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے کہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بھیجا، جس نے ایک بوری آٹا اور ایک بھنی ہوئی بکری حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو دے دی۔ اس شخص کے جاتے ہی ایک دوسرا شخص آیا، اس نے شہد اور گھی کا ایک مشکیزہ دے دیا۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے 30,000 دینار کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے شوہر جس کے ہاں مزدوری کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی نے بھیجی ہیں، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اب آپ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیں کہ اگر وہ اور زیادہ محنت سے کام کرے گا تو اس کو مزدوری بھی زیادہ ملے گی۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ شرمندگی کے عالم میں خالی ہاتھ اپنے گھر کے دروازے پر آئے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بیوی کے ساتھ کیا بہانہ کریں اور اسے کیا جواب دیں۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر سے انتہائی لذیذ قسم کے کھانوں کی خوشبو آئی۔ آپ کے بات کرنے سے پہلے ہی آپ کی بیوی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے سامنے آئی اور کہا کہ آپ جس کے پاس کام کرتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ سخی ہے، اس نے یہ سب چیزیں اور اس قدر رقم بھیجی ہیں اور یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ اور محنت سے کام کرو گے تو اس سے بھی زیادہ مزدوری ملے گی۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو دل پر رکت طاری ہو گئی اور اللہ رب العزت کی عبادت میں شب و روز مشغول ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب اجمی کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے، اور جب سپاہیوں نے حضرت حبیب اجمی سے معلومات حاصل کی تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ حسن عبادت گاہ کے اندر ہیں، لیکن پوری عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حضرت حسن کا سراغ نہ مل سکا۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حضرت حبیب سے کہا کہ حجاج تم کو دروغ گوئی کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چنانچہ دوبارہ پھر تلاشی لی لیکن ان کو نہ پا کر واپس آ گئے۔ حضرت حسن نے باہر نکل کر حضرت حبیب سے کہا کہ آپ نے تو استادی کے حق کا بھی کچھ پاس نہیں کیا اور صاف صاف انہیں میرا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اس لیے آپ محفوظ رہے، اور اگر میں دروغ گوئی سے کام لیتا پھر یقیناً ہم دونوں گرفتار کر لیے جاتے۔ یہ سن کر حضرت حسن نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا منتر پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا؟ آپ نے ارشاد فرمایا 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 2 مرتبہ آمن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ حسن کو تیرے حوالے کیا، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ مجھ سے بہت سے لوگ آپ کا حال دریافت کرتے ہیں
کہ اگر آپ کوئی کرامات دکھا دیں تو بہتر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بتا کیا طلب کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ تازہ کھجور کی خواہش ہے، حالانکہ وہ کھجور کا موسم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ لے، اور ایک تازہ کھجور سے بھری ہوئی تھیلی اس کو دے دی۔